میرا اس وقت رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اصغر میری غیر موجودگی میں میری بیٹیوں کو کسی کے ہاتھوں بیچ دے گا، اور یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے میری بیٹیوں کو کسی اور کہاں بیچا ہے۔ ملتان اتنا بڑا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ جب میں اصغر سے لڑتی کہ میری بیٹیوں کو کسے بیچا ہے، انہیں واپس لے کر آؤ، تو وہ کہتا تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں جہاں بھی ہیں عیش و عشرت کی زندگی جی رہی ہیں۔ اور پھر میری اتنی پسلی نہیں تھی کہ میں ان کا بوجھ اٹھا سکوں، اور پھر کل کلاں کو ان کی شادی بھی تو کرنی تھی۔ میں کہاں سے دیتا ان کو جہیز؟ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر لیا۔ اب تم اپنی بک بک بند کرو اور جاؤ میرے لیے تازی روٹی بنا کر لاؤ۔ میں آنسو پوंچھتی ہوئی اٹھی اور اصغر کے لیے روٹی بنانے لگی۔ میرا دل اپنی بیٹیوں کی جدائی میں بہت تڑپ رہا تھا۔ میری ممتا ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھی۔ میرا تو کل سرمایہ میری بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اصغر کو بیٹیوں سے بہت چڑ تھی۔ ابھی میں نے ایک روٹی ہی توے سے اتاری تھی کہ دروازے پر ایک فقیرنی آئی اور اس نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے، اللہ تیرے دل کی ہر اس مراد کو پورا کرے۔ میں نے جلدی سے 2 روٹیاں لی اور کٹوری میں سالن ڈالا اور فقیرنی کو دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ یہ فقیرنی اکثر میرے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ اپنے گھر میں چاہے کھانے کے لالے پڑے ہوتے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ اس کی امداد ضرور کرتی۔ جب میں نے اسے روٹی دی تو اس نے وہ روٹی اپنے ساتھ بچے کو بھی کھلائی اور خود بھی کھائی اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ کسی طرح مجھے میری بچیوں سے ملوا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اتنی جلد قبول ہو جائیں گی۔ ایک دن جب میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو وہ فقیرنی آئی اور اس نے وہی صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کوئی بھوکی کو کھانا کھلا دے۔ میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور اسے دینے کے لیے دروازے پر گئی۔ اس نے وہ چاول شاپر میں ڈالے اور بولی، بیٹی مجھے تم پریشان لگ رہی ہو، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں اس پریشانی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں بولی، تم جان کر کیا کرو گی؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں؟ اب وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ پہلے تو وہی مجھے خیرات ڈالا کرتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر میں زاروں قطار رونے لگی۔ میں بولی، میں تو خود نہیں جانتی میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو جو بات اس فقیرنی نے مجھ سے کہی میں وہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں، اور تم جا کر ان سے مل بھی سکتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور بولی، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ میری بیٹیاں کدھر ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹیاں ادھر کیسے گئیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ان کا باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور خود کچھ کماتا نہیں تھا، اس لیے اس نے میری بیٹیوں کو پیسوں کی لالچ میں بیچ دیا۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ کہ میری بیٹیاں کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو وہ فقیرنی بولی، تمہاری بیٹیاں ساتھ والے گاؤں کے چودھری دلاور کی حویلی میں ہیں۔ چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے۔ ایک دن جب میں نے ان کی حویلی کے سامنے جا کر صدا لگائی تو اندر سے انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گئی۔ چونکہ وہ کھانے کا ٹائم تھا، سب لوگ حویلی میں کھانا کھا رہے تھے۔ چودھری دلاور نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر مجھے کھانا دلوایا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد چودھری دلاور سے کہا کہ میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، تو انہوں نے شاپر بھر کے مجھے کھانا دیا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے وہاں تمہاری 2 بیٹیوں کو دیکھا تھا جنہوں نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور مالکن کی طرح کرسیوں پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے یہ نظر کا دھوکا لگا، لیکن جب میں نے دماغ پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو انہیں تمہارے گھر دیکھا تھا، اس لیے میں نے آج تمہاری بیٹیوں کے بارے میں تم سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں وہاں بہت عیش و عشرت میں ہیں، نوکر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ چودھری دلاور جو کہ پہلے بہت ظالم چودھری تھا، اس نے ناحق بہت سے لوگوں کی زمینیں ہڑپ کی، پھر پتہ نہیں خدا کا کیا کرنا ہوا کہ اس کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اس کے بعد چودھری دلاور ایک رحم دل انسان بن گیا ہے۔ تب سے چودھری دلاور نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اس نے لوگوں کی چھینی ہوئی ان کی زمینیں بھی واپس کر دی ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ فقیرنی سب کچھ بتانے کے بعد وہاں سے چلی گئی
اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں وہاں کیسے جاؤں گی، کیونکہ اگر میں اپنے شوہر کو وہاں جانے کے بارے میں بتاتی تو وہ مجھے کبھی بھی جانے نہیں دیتا۔ رات کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اصغر بولا، پہلے تو کبھی تم نے میکے جانے کا نام نہیں لیا جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں۔ ادھر جاؤں گی تو میرا دل بھی بہل جائے گا، کچھ دن رہنے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ اصغر مان گیا، اس نے کرائے کے لیے مجھے کچھ پیسے تھمائے۔ میں نے جلدی سے کچھ کپڑے ساتھ لیے اور گھر سے نکل گئی۔ پوچھتی پاچھتی میں اس گاؤں تک پہنچی۔ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ چودھری دلاور کی حویلی کہاں ہے۔ وہ بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کہاں سے آئی ہو اور چودھری دلاور کی حویلی کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس سے یہ بات چھپائی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں بولی کہ دنیا میں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ سنا ہے چودھری دلاور بہت نیک دل انسان ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے چودھری دلاور کی حویلی کا پتہ بتا دیں۔ اس عورت نے میرے ساتھ ایک بچہ بھیجا جو مجھے چودھری دلاور کی حویلی کے سامنے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ حویلی کم اور کوئی محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں حویلی کے گیٹ کے سامنے کھڑی حویلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ گیٹ پر دو بڑی بڑی مونچھوں اور بڑے بڑے بالوں والے گارڈ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آ کر بولا، ہاں بہن، کیا چاہیے؟ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کا اتنا پوچھنے پر ہی میرے تو پسینے چھوٹ گئے، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے۔ تو وہ بولا، کیوں ملنا چاہتی ہو؟ کیا کام ہے؟ میں بولی، مجھے کام کی ضرورت ہے، میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں اور گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ تو وہ گارڈ بولا، چودھری دلاور تو کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، تم پھر آ جانا۔ میں بولی، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو گارڈ بولا، ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور بولا، تم یہاں لان میں بیٹھ جاؤ، جب چودھری دلاور آئیں گے تو میں ان سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا اور یہیں بیٹھی رہنا، اندر جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ چودھری دلاور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے لمبا سانس خارج کیا اور چودھری دلاور کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لان چونکہ حویلی کے اندر والے حصے کے سامنے تھا، میری نظریں بار بار حویلی کے اندر والے حصے کی جانب اٹھ رہی تھیں اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے میری کوئی بیٹی نظر آ جائے، لیکن وہاں میری بیٹی تو کیا، کوئی اور بھی مجھے آتا جاتا نظر نہ آیا۔ 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد مجھے گاڑی کی آواز آئی تو میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کی آواز آتے ہی گارڈ نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی کالے رنگ کی چمچماتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے پچھلے حصے سے 2 گارڈ نکلے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو چودھری دلاور گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ میں بھی چودھری دلاور کے پیچھے اندر جانے لگی تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور بولا، تم یہیں انتظار کرو، میں چودھری دلاور سے اجازت لے لوں، اس کے بعد تم اندر جا سکتی ہو۔ میں پھر وہیں بیٹھ گئی اور گارڈ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گارڈ واپس آیا اور مجھے اندر جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے کپڑوں والی پچکی اٹھائی اور اندر کی جانب چل پڑی۔ اندر جانے سے پہلے میں نے بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا تاکہ میری بیٹیاں مجھے پہچان نہ سکیں اور میں دیکھوں کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ سامنے ہی چودھری دلاور صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد چودھری دلاور بولا، بی بی بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں بولی، چودھری صاحب مجھے کام کی ضرورت ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں بولی، میں ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پہلے میں اپنے گاؤں میں کسی کے گھر کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے ہیں، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ تمہیں وہاں ضرور کام مل جائے گا۔ چودھری صاحب میں گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں اور کھانا بھی بہت اچھے سے بنا لیتی ہوں،
आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद चौधरी दिलावर बोला, मेरी हवेली में पहले ही बहुत मुलाजिम हैं, मुझे मुलाजमा की जरूरत नहीं है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। मेरे गार्ड को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर माह मिल जाया करेगी। मैं बोली, नहीं चौधरी साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो मुझे ये पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो चौधरी ने अपनी मुलाजमों को आवाज दी। मुलाजमा दौड़ती हुई आई और बोली, जी चौधरी साहब। चौधरी दिलावर बोला, आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और आज से सफाई का सारा काम ये नई मुलाजमा देखेगी। मैं बोली, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वो मुलाजमा मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन मैंने कोई काम ना किया क्योंकि वो मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद मुलाजमा ने मुझे मेरा क्वार्टर दिखाया, जो कि मुलाजमीन के रहने की जगह थी। क्वार्टर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी, जो चौधरी दिलावर की नेक दिली का बोलता हुआ सबूत था। अगले दिन फजर की आजान पर रजिया ने मुझे जगाया। रजिया उस हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। मैंने उठने के बाद नमाज फजर अदा की और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की कि वो मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। तमाम कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की जानिब गई तो एकदम मुझे पीछे से रजिया की आवाज आई, इस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वो बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मैं बोली, वो क्यों? रजिया बोली, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती, अभी तुम नई नई हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वो कर लो और दोबारा से इस कमरे में जाने की गलती मत करना। ये चौधरी दिलावर का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को ना जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद रजिया के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी पांचों बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की टेबल पर आते ही चौधरी दिलावर को सलाम किया। चौधरी दिलावर ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनको सलाम का जवाब दिया और बोला, बैठो बेटा, खाना शुरू करो, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खामोशी से घर के तमाम अफराद ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे। घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी दो बेटियों के पाँव नजर आए। जब उनके पाँव पर मेरी नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। मैं चाहकर भी उनसे पूछ ना सकी कि उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई। वैसे तो चौधरी बहुत नेक दिल बनता फिरता है, मुझे लगता है कि उसकी ये नेक दिली बस दिखावे की है। असल में तो ये वही जालिम चौधरी है जो कि पहले कभी हुआ करता था। तमाम काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने क्वार्टर में गई तो मैं रजिया से बोली, रजिया तुमसे एक बात पूछूं? तो वो बोली, हाँ पूछो। मैं बोली, वो लड़कियां कौन हैं जो खाने की टेबल पर बैठी थी? तो रजिया बोली, वो चौधरी साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वो चौधरी साहब की बेटियां हैं तो उनके पाँव की ये हालत कैसे हुई? रजिया बुखला गई और बोली, अच्छा मुझे अभी कुछ काम है, मैं जाकर वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद की ये हालत देखकर कैसे सो सकती है। वो सारी रात मैंने जागकर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं हवेली में गई तो मेरी पांचों बेटियां सोफे पर बैठी हुई थीं और आपस में बातें करके हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में चौधरी दिलावर आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है उसमें जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। वो पांचों जल्दी से उठी और सीढ़ियां अबूर करती हुई उसी कमरे में गईं जिस कमरे में रजिया ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या मौजज़ा है और मेरी बेटियों के पाँव ऐसे क्यों हैं, क्यों उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है। वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती और उसके बाद फौरन ही उसी कमरे में चली जाती। ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि चौधरी दिलावर मुझे यहाँ से चलता कर देता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उस कमरे में जरूर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन तमाम कमरों को साफ करने के बाद मैं बहुत हिम्मत करके उस कमरे की तरफ आ गई। अपने इर्द गिर्द किसी के न होने की तस्दीक की। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो मंजर मैंने देखा
وہ دیکھنے کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ اسی وقت میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے تک آنے کی؟ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چودھری دلاور بہت غصے میں مجھ سے بولا، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں؟ میں گھبراتے ہوئے بولی، جی بتایا تھا، میں نے سب کمروں کی صفائی کر دی تھی تو میں نے سوچا اس کمرے کی بھی کر دوں۔ چودھری دلاور مجھے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، خبردار آج کے بعد اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رضیہ جو یہ سب سن رہی تھی مجھ سے بولی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس کمرے میں مت جانا کیونکہ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ چودھری صاحب نے اس غلطی کی بنا پر ہی کئی ملازموں کو نوکری سے نکال دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی نوکری سے نکال دیا جائے، کیونکہ چودھری صاحب کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں کہ کوئی اس کمرے کے آس پاس بھی بھٹکے۔ میں رضیہ سے بولی، رضیہ خدا کے واسطے کچھ کرو، میرے پاس تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ رضیہ بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو خود ایک ملازمہ ہوں، میری کیا اوقات۔ اتنے میں چودھری دلاور نیچے آیا تو میں اس کے پاؤں پڑ گئی۔ چودھری صاحب خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، مجھے بس نوکری سے نہ نکالیں، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چودھری بولا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے اب کبھی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگلے دن حویلی کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ رضیہ مجھ سے بولی، سمینا آج پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد کچن میں آ جانا اور کھانا بنانے میں میری مدد کرنا کیونکہ آج زیادہ لوگوں کا کھانا بنانا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ صفائی کا کام ختم کرنے کے بعد میں رضیہ کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ میں رضیہ سے بولی، آج یہ اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے، کیا کوئی آ رہا ہے؟ تو رضیہ بولی، آج چودھری صاحب کے سب بیٹے جو کہ پڑھنے کے لیے مختلف ممالک میں گئے تھے آج سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی خوشی میں حویلی کو سجایا جا رہا ہے اور چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بیٹے کافی سالوں کے بعد حویلی آ رہے ہیں، اس لیے چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب تم جلدی جلدی ہاتھ لاؤ اور یہ اپنا گھونگھٹ اٹھا دو، یہاں میرے علاوہ کون سا کوئی دوسرا ہے؟ میں نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ رضیہ بولی، اچھا تم سلاد بنا دو۔ میں نے سلاد بنانے کے بعد برتن صاف کیے، اتنی دیر میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں نے اور رضیہ نے جلدی سے تازہ جوس کے ساتھ دوسری چیزیں ٹرے میں سجائیں اور جلدی سے ڈرائنگ روم میں لے کر گئی جہاں چودھری دلاور اور ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے جاتے ہی چودھری دلاور کے بیٹوں نے ہمیں سلام کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چودھری دلاور نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہو۔ ان کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ ان کے بیٹوں نے ملازموں کو سلام کرنے میں پہل کی۔ ان کا بڑا بیٹا بولا، رضیہ بھی جلدی سے کھانا لگا دے، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ رضیہ بولی، جی چھوٹے چودھری صاحب ابھی لگاتی ہوں۔ میں نے اور رضیہ نے مل کر کھانا لگایا۔ چودھری دلاور اور ان کے بیٹے کھانا کھانے لگے۔ آج میری بیٹیاں کھانے کی ٹیبل پر موجود نہیں تھیں، یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات سب کے سونے کے بعد میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی، چاہے مجھے اس کے لیے نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے، اور میں ادھر آئی بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہی ہوں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو چودھری دلاور کے بیٹوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ چودھری صاحب بولے، رضیہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ رضیہ بولی، چودھری صاحب یہ کھانا میں نے اور سمینا نے بنایا ہے۔ چودھری دلاور بولا، آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے بیٹے کامیابی کے بعد گھر لوٹے ہیں اور پھر تم دونوں نے کھانا اتنا اچھا بنایا ہے، مانگو آج کیا مانگنا ہے؟ رضیہ بولی، چودھری صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ چودھری دلاور مجھ سے پوچھتا ان کا بیٹا بولا، بابا امی جان کیسی ہیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ تو چودھری دلاور بولا، مجھے امید ہے کہ تمہاری ماں بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک دو دفعہ کوما سے باہر آئی ہے لیکن پھر وہ کوما میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے امید تو دلوائی ہے کہ آنے والے دنوں میں نہیں تو مہینوں میں تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ان کا خیال بھی تو اتنے اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے بولے، ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چودھری صاحب بولے، چلو میرے ساتھ۔ اٹھ کر جانے لگے تو میں بولی، چودھری صاحب مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو چودھری دلاور بولا، ہاں بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے چودھری دلاور کے سامنے اپنی جولی پھیلائی
और बोली, चौधरी साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। चौधरी दिलावर बोला, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वो जो कि मेरे शोहर असगर ने आपको बेची थी और उसके बदले में आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो इशरत में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता ये देखकर तड़प उठी। जब मैंने अपनी बेटियों के पांव पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर ढा रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगी। चौधरी दिलावर खामोश रहा। चौधरी दिलावर के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, चौधरी साहब जल्दी आए, चौधरानी साहिबा को होश आ गया है। ये सुनकर चौधरी दिलावर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोला, समीना चलो हमारे साथ और खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। चौधरी दिलावर उसी कमरे के सामने जाकर रुका जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। चौधरी दिलावर और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब मैंने चोरी छुपे उस कमरे का दरवाजा खोला था तो मुझे मशीनरी के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था। वो मशीनरी जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती है। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आरामदेह सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और वो ऐसे लग रही थी जैसे कि उसी हवेली का हिस्सा हो। उनके आगे दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पांव पर पानी के जो छाले बने हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी पांचों बेटियां सोफे से उठकर चौधरानी के बेड के इर्द गिर्द जमा थीं, जो चौधरानी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थीं। चौधरी दिलावर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब क्या मेरी बीवी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी आपकी बीवी मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो चौधरी दिलावर बोला, ये सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है जो कि दिन रात इसके सर पर पहरा देती थी। जैसे ही मेरी बीवी को थोड़ा होश आया तो इस बच्ची ने फौरन से फोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाजत दें, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि बाकायदगी से इनको देनी है और इसमें कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रजिया डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हक्का बक्का रह गईं और वो सब मुझसे लिपट कर रोने लगी। तो चौधरी दिलावर ने शफकत से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, समीना तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं अम्मा, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम तो जब से यहाँ आई हैं चौधरी साहब बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं और हम मालकिन की तरह इस हवेली पर राज कर रही हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पाँव पर जो पानी के छाले बने हुए थे वो कैसे बने? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, अम्मा ये दोनों किचन में खाना बनाने के लिए गई थी तो गरम गरम घी इनके पाँव पर गिर गया। चौधरी साहब और रजिया के मना करने के बावजूद भी ये दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी। उनकी जिद की वजह से इन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी। अम्मा आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितनी खुश हैं। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा ने हमें चौधरी दिलावर को भेजा। अगर किसी और को भेजता तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। अब्बा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियां जी रही हैं या मर गई हैं। इनसे अच्छे तो ये लोग हैं जिन्होंने गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक ही महदूद क्यों रहती हो? तो मेरी बेटियां बोली, चौधरानी साहिबा कोमे में थी तो हम पांचों ने इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती हैं। चौधरानी ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती कि तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की। चाहे मैं कोमा में थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। चौधरी दिलावर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर चौधरानी बोली, दिलावर साहब आप किन सोचों में डूबे हुए हैं? तो चौधरी दिलावर बोला, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि नहीं। तो चौधरी दिलावर का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले बाबा आप क्या सोच रहे हैं। तो चौधरी दिलावर बोला, अगर तुम पांचों को कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों का निकाह तुम पांचों से करना चाहता हूँ। तो उनके पांचों बेटे बोले, बाबा हमें इससे कोई इतराज नहीं,
آپ ہمارے بڑے ہیں اور بڑے ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ سر آنکھوں پر ہوگا۔ تو چودھری دلاور مجھ سے بولا، سمینہ بہن تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واپس اپنی بیٹیوں کو اس درندہ انسان کے پاس لے جانا چاہتی ہو جو پھر دوبارہ انہیں کسی اور کے ہاتھوں بیچ سکتا ہے؟ سمینہ بہن تم مانو یا نہ مانو، میں اپنی بیٹیوں کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا، اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں ابھی اور اسی وقت ان کا نکاح اپنے بیٹوں سے کروں گا، کیونکہ ان سے اچھی بہویں اس گھر کے لیے ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتی۔ چودھری دلاور نے اسی وقت مولوی اور گواہوں کو بلایا اور باری باری میری بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے باہر کے ملکوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور میری بیٹیاں بہت کم پڑھی لکھی ہیں۔ نکاح کے بعد میری بیٹیاں مجھ سے گلے مل کر بہت روئیں، تو میں ان سے بولی، رو مت، تم لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو اتنے اچھے سسرال والے ملے جو تم لوگوں کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ بس میری تم لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ چودھری صاحب اور چودرانی صاحبہ کی عزت اور خدمت کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہی تم بے سہاروں کو سہارا دیا ہے۔ میں نے چودرانی صاحبہ اور چودھری دلاور سے اجازت مانگی کہ میں کبھی کبھار اپنی بیٹیوں سے آ کر مل سکتی ہوں، تو چودھری دلاور بولا، کیوں نہیں سمینہ بہن، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تمہارا جب دل کرے گا تم آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لینا۔ سب سے اجازت لینے کے بعد میں اپنی بیٹیوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی، اس سکون اور اطمینان کے ساتھ کہ میری بیٹیاں خوشحال زندگی جی رہی ہیں۔